صل علی محمد فاتحہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اذان گرامی، سورہ مائدہ قرآن مجید کے آخری سوروں میں سے ہے، جس کی 55ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یہاں ماضی کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ حال کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی جب یہ آیت اتری تھی تو یہ کام انجام پا رہا تھا. ایمان لائے ہوئے ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. آپ نے اکثر دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو یہ پڑھنے کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے. نماز کو قائم کرو. اس لیے کہ جب کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو مخاطب اور جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا. مخاطب جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا ہے. مثلا کسی نے خط لکھا اور آپ نے اس کو پڑھ لیا تو خط لکھنے والا کہیں اور ہے، غائب، بالکل غائب. یعنی اتنا پاس بھی نہیں کہ آپ اس کا تصور کر سکیں. اور ایک آپ ہیں، آپ نے پڑھ لیا خط. لیکن اس دوران میں اگر آپ کا موڈ آف ہے تو آپ نے خط کو اپنے موڈ کے لحاظ سے پڑھا اور لکھنے والے نے اپنے موڈ کے لحاظ سے لکھا تھا. تو کبھی کبھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھے موڈ میں اس نے لکھا تھا مزاحی طور کے اوپر، اور برے موڈ میں آپ نے اس کو سنجیدگی سے لے لیا. اس نے خط بھیجا تھا آپ کو خوش کرنے کے لیے، وہی خط آپ کی ناراضگی کا سبب بن گیا. تو اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، یہاں پر میں تم سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے کوئی سپیچ پڑھ دو یا کوئی لیکچر کر دو یا کوئی کتاب پڑھ دو. نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر نماز کو قائم کیا جاتا ہے. خط پڑھا جاتا ہے لیکن نماز کو قائم کیا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ لیٹر از ٹو بی ریڈ، صلاۃ از ٹو بی اسٹیبلشڈ.
اس لیے کہ جب مخاطبہ ہوتا ہے دو کے درمیان میں تو اس وقت ضروری ہے کہ ڈائلاگ قائم کیا جائے، پڑھا نہ جائے. اور جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی دخل نہ دے. یہاں تک کہ کوئی سلام بھی کرے تو اس کو بھی منع ہے کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو تم سلام نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے اس کے مخاطبے میں فرق آئے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ تخاطب اللہ سے ہے، اسٹیبلشمنٹ آف صلاۃ ہے، یعنی نماز کو قائم کر رہا ہے. کیا میرا ساتھ دے سکتے ہیں آپ؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے. چلے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے گا. بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ صفتوں کو اپنے اندر اتنا لے لیتا ہے کسی بھی صفت کو کہ لوگ پھر اس کا نام بھول جاتے ہیں، پھر اسی صفت سے یاد کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا یا کسی اور کے بڑے عالم دین کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں صاحب نہیں دفن ہو رہی ہیں، پوری لائبریری دفن ہو رہی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کیا ان کے پاس ذخیرہ تھا کتابوں کا؟ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے اور آپ نے اس کے نام کے بجائے کہا بہت بڑا سخی جا رہا ہے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے دیکھیں آپ کے سامنے بہادر، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ لیڈر جا رہا ہے، وہ امام جا رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صفت کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیا ہے کہ نہ صفت اس سے الگ ہوتی ہے نہ وہ صفت سے الگ ہوتا ہے. تو جہاں تک نماز کا تعلق دیکھیں تو ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، مگر علی نے نماز کو اس طرح سے قائم کیا کہ اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ صفت کبھی نظر آتی ہے تو میں کہوں گا کہ دوسری جگہ نظر نہیں آتی مگر علی میں ضرور نظر آتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اگر کہا تو الفاظ بدل کے اگر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ علی محراب عبادت میں آ جائیں تو نام ہٹ جاتا ہے، سلاد بن جاتے ہیں. علی صبر کے مقام میں آ جائیں تو نام ہٹ جاتا ہے، خود صبر بن جاتے ہیں. علی جب میدان اس جنگ میں پہنچ جائیں تو قدرت ہٹ جائے، علی نام ہٹ جاتا ہے مگر خود فتح اور قدرت آ جاتی ہے. تو جتنی جگہ پر آپ دیکھیں وہاں پر جہاں سے آپ کو صفت کو ہٹانا ہو بس علی کو لے آئیں، صفت خود بخود جمع ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں اس لیے کہ صفتیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس لیے کہ صفت ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ لیں یا تلاش کر لیں. صبر کے معاملے میں یہ بھی صابر، وہ بھی صابر، وہ بھی صابر، وہ بھی صابر، سبھی صابر ہیں، لیکن کتنے صابر؟ کوئی پیمانہ تو ہوگا جس سے تولا جائے گا کہ یہ اتنا صابر ہے. یہ بھی مومن، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن، سبھی مومن ہیں، مگر کوئی پیمانہ تو ہوگا جس سے پتا چلے کہ یہ 10ویں درجے پر ہے، یہ 8ویں درجے پر ہے، یہ 9ویں درجے پر. اسی طریقے سے سبھی نمازی ہیں، مگر کچھ پیمانہ تو ہوگا کہ کون سی نماز کس کی ہے، کتنی قبول ہو رہی ہے، کتنی بلند ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے قائم ابھی کی ہی نہیں ہے. جو گفتگو قائم ہوتی ہے تو نماز بیچ میں سے توڑی نہیں جاتی. یہ جمعے کے دن نماز چھوڑ کے جو جا رہے ہیں یہ قائم کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یہ نماز پڑھنا ہمارے وہاں نہیں ہے. تو جتنی چیزیں ہیں دیکھ لیں آپ، جس طریقے سے پانی اپنا مرکز تلاش کر لیتا ہے، کہیں پر بھی پانی بہے سمندر میں پہنچ جاتا ہے. کوئی اس سے کہتا نہیں کہ تم سمندر تک جاؤ.
اس نے کہا کہ نہیں، تمام صفتوں کی بھی یہی خاصیت ہے کہ جہاں سے بھی چلیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں پر سمندر صفات پایا جاتا ہے، تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، قالو لوگوں نے کہا علی علا، علی بلند ہو گئے، فقلت لا، میں نے کہا نہیں، العلو بعلی علا، بلندیاں علی کی وجہ سے بلند ہوئی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں کہ جس سطح پر مولا کائنات ہیں اس سطح پر ہم نے نہیں پہنچایا ہے، بلکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تصور اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں سے علی کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں تو وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک میرا ذہن لے جا سکتا ہے، ابھی علی کی شخصیت تو سامنے آئی نہیں، وہ تو مولا جانے، رسول جانے یا اللہ جانے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ تصور تو میرا ہے جہاں تک میں لے کے جا رہا ہوں، مگر علی تو وہاں سے بہت بلند ہے، اور کتنے بلند ہیں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں؟ ہم نے کب ملایا علی کو اللہ سے؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو اللہ سے ملانے کے لیے علی کو بھی سمجھنا پڑے گا اور اللہ کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور دونوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو اللہ بنا دیا تو میں ہاتھ جوڑ کر اتنا ہی کہوں گا کہ علی تو اپنی جگہ پر ہے، تم نے اللہ کو اتنا اتارا کہ وہاں لے آئے جہاں ہمارے علی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس تو تخاطب چونکہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک ولی کا دوسرے ولی سے، اور تخاطب ہو رہا ہے اللہ سے نفس اللہ کا، لہذا یہاں درمیان میں کوئی چیز آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل براہ راست تخاطب ہے۔ اور نماز قائم ہے۔ جناب زینب نے کہا، جب کسی نے آ کے کہا کہ بی بی ہم نے آپ کے باپ کو دیکھا ہے کہ وہ انتقال کر گئے، کہا کہاں دیکھا؟ کہا مسجد، محراب مسجد میں۔ تو مسکراتے ہوئے جناب زینب نے کہا کہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرو، اس لیے کہ حالت نماز میں میرے باپ کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اتنا قربت ہے، اور وہاں پر مسجد میں رسول اللہ موجود نہیں ہے، رسول اللہ اپنے گھر پہ، اور اصحاب ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سائل نے آ کے سوال کیا، اب پتہ نہیں کہ سائل کس لیے یہاں آیا مسجد میں، شاید وہی ہو جو اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کسی کے گھر پہ نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے گھر میں مانگیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے نہیں مانگے، ہمیں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کے گھر میں جا کے مانگیں گے۔ اس نے آ کے سوال کیا، کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ ویسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے سوال کے اوپر کسی نے کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ یہ سنے ہوئے واقعات ہیں آپ کے۔ اور 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد اس کو طیش آیا، اس نے کہا پالنے والے گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا ہوں، تجھ سے سوال کیا ہے اور تیرے گھر سے نکل رہا ہوں، کسی نے مجھے دیا نہیں۔ اس حسینی میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سوال کر رہے ہیں ان سے، تو کتنے لوگوں کی ہاتھ کی طرف آپ کی نظر جا سکتی ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ اتنے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف تو دیکھیں گے نہیں،
لیکن ان میں سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی ہے جو دینے والا ہے، ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد، تو ایک ہی ہے، تو کھڑے ہونے والا یہاں مخاطب تو پوری جماعت سے ہوگا، مگر نگاہ اس کی اسی ایک کی طرف ہوگی اور اس کی ہر حرکت کے اوپر ہوگی. اور یہاں کوئی بڑی حرکت نہیں ہوئی تھی نماز میں. حالت رکوع میں علی کی چھنگلی ہلی تھی، چھوٹی انگلی ہلی تھی، اور وہ پہچان بھی گیا، انگلی سے انگوٹھی اتار کر لے بھی گیا. جاتے ہوئے ساحل سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ بھیا مانگا تھا خدا سے تو انتظار کرتا کہ چھت کھلتی اور تیرے پاس وہ چیز آ جاتی جو تو مانگ رہا تھا، تو وہ پلٹ کر جواب دے گا ہاں مجھے اللہ ہی سے ملا، مانگا اللہ سے تھا، ملا ید اللہ سے ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں، بس یہاں لے کر چلے، لے کر چلا گیا. اور رسول اللہ اب مسجد میں آئے، کہا یہاں کسی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں؟ رسول نے کہا، لوگوں نے کہا مولا تو ابھی نہیں کہہ رہے کوئی، ہاں مولا یا رسول اللہ وہ علی نے زکوٰۃ دی. تو یہ آیت پڑھ کے سنا دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ مجھے آپ کو تھوڑا سا روکنا ہے، اور روکنے کے بعد اتنا کہنا ہے کہ آسان تھا اگر کہہ دیتا اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ ووصیہ علی امیر المومنین، کتنا آسان. اور میں بھی بڑے اطمینان سے میں یہی سوچ رہا تھا. لیکن آج کل کے دور میں جب میں نے دیکھا کہ اتنی آسانی سے روایتوں کو بدلا جا رہا ہے کہ لفظ علی نکالا اور فنا رکھ دیا، لفظ علی نکالا فنا رکھ دیا، میں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. قرآن کی آیت میں بھی اپنا نام لگا دیتے. لہذا خدا نے ایسی صفت رکھی جو صفت سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور میں پائی ہی نہیں جا سکتی. کہ وہ صفت کیا ہے؟ پورے قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. اور ہر مسلمان کرتا ہے کہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا مسجد سے، زکات دے دی، ہر ایک کرتا ہے. مگر دونوں کو ایک ساتھ آج تک کسی مسلمان نے انجام نہیں دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اگر پورا دیکھنا ہو تو دیکھو علی نماز بھی قائم کر رہے ہیں اور حالت رکوع میں زکات بھی دے رہے ہیں. دونوں کو ایک ساتھ قائم کر کے بتایا کہ یہ صفت کسی مسلمان میں پائی نہیں جا سکتی. ریاکاری کے ساتھ پائی جا سکتی ہے مگر خلوص کے ساتھ نہیں پائی جا سکتی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. انہوں نے کہا بھی، انہوں نے کہا اس کے بعد کہا بھی انہوں نے کہ ایک نہیں بلکہ 40 دن تک انگوٹھی دی، اور باقاعدہ پری پلان فقیر بھی تلاش کر کے لائے اور باقاعدہ اس کو پیسے دیے فقیر کو بھیک مانگنے کے. یعنی بھیک مانگتا فقیر تو نہ دیتے، بھیک مانگنے کے لیے دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھکاری بنانا خوب جانتے ہو. ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد. بھکاری یہی طریقہ ہے، بھکاری بنانا خوب جانتے، مگر ایک بھکاری کو مالدار بنانا تم نہیں جانتے. وہ بڑا اچھا شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے، کیوں جاتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں کوئی دروازہ نہ تھا. مجھے شعر تو یاد نہیں رہتا مگر اتنا مجھے ضرور ہے کہ جب بھی کسی سائل کو سوال کی ضرورت ہوئی تو یہیں تک. مجلس میں بہت سن چکے ہیں آپ، مگر یہاں پر اتنا مجھے آپ سے کہنا ہے کہ یہ جو سائل نے اشارہ سنا ہے، دیکھا ہے اور پہچان لیا ہے اور لے کے چلا ہے، تو فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہ کوئی معمولی سائل نہیں ہے، یہ فرشتہ خدا تھا
جو اللہ کے حکم سے آیا تھا مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے، تو اس میں کوئی اور امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن مولا کائنات نے یہ زکوٰۃ دے دی۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جبرائیل ہوں جو بھیس بدل کے آئے ہیں فقیروں والا۔ تو میں فخر الدین رازی سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بس اے فخر الدین رازی، جس فرشتے کو کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز بھی، وہ عبادت بھی کرتا ہے تو وہی عبادت اس کی غذا ہے، اس کو انگوٹھی کی کیا ضرورت؟ فاطمہ کے گھر پہ جو آئے تھے سائل، فخر الدین رازی پھر لکھ رہے ہیں کہ یہ سائل سوال کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرشتے تھے جو مانگ کر لے گئے روٹیاں۔ تو پھر میں ان سے یہی کہوں گا کہ فرشتوں کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے تو جا رہے ہیں مگر وہاں پر استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رکھی جا رہی ہیں چیزیں۔ ایک مثال میں دیکھیں، آگے بڑھ جاؤں، اور رسول اللہ جب معراج میں گئے تھے تو ہر آسمان پر مولا کائنات کو دیکھا، تو کہا آخی جبرائیل یہ علی یہاں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ان فرشتوں نے زیارت علی کے لیے اتنا اشتیاق ظاہر کیا کہ اللہ نے علی کی شکل کا ایک فرشتہ ہر آسمان پر بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تبرکات اہل بیت آ جائیں وہ زیارت گاہ بن جاتی ہے، کبھی ملائکہ کے لیے کبھی مومنین کے لیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، اس آیت میں اور دوسری جگہ جو ولایت کی آیتیں ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آیت ولایت مطلقہ ہے اور یہاں پر صرف یہ 3 ہیں، اور باقی جو آئیں گے وہ وراثت سے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جو اس ولایت میں داخل ہو جائیں۔ مولا کائنات نے جب جابر سے یہ روایت بیان کی تو نحن الاولون، ہم سب سے پہلے ہیں، نحن السابقون، اور ہم سب سے سابق ہیں، نحن الآخرون، نحن الشافعون، نحن کلمۃ اللہ، نحن باب اللہ، نحن، تو پوری کی پوری آپ دیکھیں تو اس میں یہ جملہ ہے آخر میں، اے جابر لنا عصمت، ہمارے لیے عصمت ہے، لنا ہدایت، ہمارے لیے ہدایت ہے، لنا شفاعت، ہمارے لیے شفاعت ہے۔ اب لفظ بدلا ہے، اب کہہ رہے ہیں وفینا الولایت، ہمارے اندر ولایت ہے، وفینا النبوت، ہمارے اندر نبوت ہے، وفینا الامامت، ہمارے اندر امامت ہے۔ جو باہر کی چیز ہوتی ہے وہ چھیننا آسان ہے، لیکن جو اندر ہوتی ہے کبھی چھینی نہیں جاتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ولایت ہمارے اندر، تو ولایت یہاں اندر ہے، اس لیے کہ انہیں خلق ہی کیا ہے ولی بنا۔ تو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ولی بنایا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے ہو جس کا ولی بن رہا ہے۔ ماں باپ ولی ہیں اولاد کے لیے۔ اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اب تھوڑے تھوڑے میں فقہی مسئلے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے مثلا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ سے بھی اجازت لے لو، تو عورتیں جو ہیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہاں امریکہ میں کہ باپ سے کیوں اجازت لے رہے ہیں، ماں سے لے لو، تو مولانا صاحب کہیں گے نہیں ماں سے نہیں، باپ سے چاہیے۔ کہا باپ نہیں ہے تو کہا دادا سے۔ کہا یہ کیا مطلب؟ کہا وہ بھی ولی ہے یہ بھی ولی ہے، مگر یہ ولایت صرف باپ و دادا کو ہے،
ماں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے دو لوگوں میں شادی ہو رہی ہے، تو لڑکی کی شادی جس سے بھی ہوگی، لڑکی کے بچے اس کے نسب سے چلیں گے، اور دادا اور باپ کا نسب ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماں کا نسب دوسرا ہو، لہذا اختیار باپ کو دیا ہے کہ تم کس نسب میں اپنی لڑکی کو بیانا چاہتے ہو، بیا لو۔ یہ اختیار تمہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم ضامن ہو نسب کے۔ تو ولایت دی گئی ہے ماں باپ کو، مگر اس بچے کی جو ان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اور کب سے ولایت دی ہے؟ جب سے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ ولایت۔ اور جب ولی بنایا، جب دیکھیں کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ماں باپ، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، پرورش کا۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کو فنا ہونا نہیں چاہتے، فنا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بچے کو ہمیشہ باقی دیکھ سکتے ہیں، فانی نہیں دیکھ سکتے۔ تو جتنی چیزیں اس کے فنا کا ذریعہ ہیں، ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہٹا دے، تاکہ جو پروان چڑھ رہا ہے وہ بقا کی طرف جائے، فنا سے محفوظ رہتا ہو۔ یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے، ہر چیز کو جو مانے ہیں گروتھ کی، اس کو ہٹائیں۔ اور یہاں پر جو ہے تمام مومنین نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ ولی بنا رہا ہے۔ تو ایک تو خود ولی ہے جو حفاظت کرتا ہے، دوسرا رسول ہے جو حفاظت کرتا ہے، تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ تینوں جب ولی ہیں، جب بھی دشمن سے یا فنا سے حفاظت چاہتی ہے اولاد، تو کبھی ماں کو پکارتی ہے، کبھی باپ کو پکارتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کون جلدی پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر اگر ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی آخرت کو محفوظ رکھنا ہے، تو یا اللہ کو پکاریں گے، یا رسول کو پکاریں گے، یا علی کو پکاریں گے۔ اللہ کہنے میں دیر لگتی ہے، رسول کہنے میں ذرا دیر لگتی ہے، لیکن ادھر علی کہا، ادھر حاضر ہو گئے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ادھر اکثر آپ تو بڑے ولی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ تو بہت اچھے سرپرست ہیں، آپ نے اپنی اولاد کی سرپرستی کی ہے اور ان کی دیکھ بھال کی ہے، لیکن یہ مرحلہ آپ کے سامنے اکثر آیا ہوگا بچوں کو پرورش دیتے وقت، کہ یہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے اور ادھر بچہ ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے گر گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ 2 قدم پہ بچہ گر رہا ہے اور باپ کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں پہنچ سکتا، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے ولی کی ضرورت ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے جس کی رفتار بھی تیز ہونا چاہیے، اور رفتار میں تیزی نورانیت کے سبب آتی ہے، جسمانیت سے نہیں آتی۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو گواہ بنایا ہے، اور ایک حرکت و سکنت پہ۔ اب مجھے اگر زیادہ آیتیں پڑھوں گا تو آپ سو جائیں گے، مگر یہاں پر اتنا کہنا ہے کہ اس کو جو سب سے پہلے بنایا تھا، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا، گواہ بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے اوپر۔ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کی انسانیت والی دنیا کتنے دن سے چل رہی ہے؟
لگائے حساب تھوڑا سا، یہاں سے عیسیٰ تک لگا لے 2000، ٹھیک ہے، 2000 کچھ سال. عیسیٰ سے پھر حساب لگا لیں جناب موسیٰ کا، 1500 اور جوڑ لیں. پھر موسیٰ سے لگا لیں حساب ابراہیم کا، کتنے جوڑیں گے آپ؟ 1500 اور جوڑ لیں. پھر موسیٰ ابراہیم سے جناب ہود، پھر 1500 لگا لیں. پھر ہود سے صالح، پھر 1500. پھر صالح سے نوح 1500. پھر نوح سے جناب آدم 1500. تو کتنے لگایا آپ نے؟ 15,000 سے زیادہ، 15,000 سال سے زیادہ حضرت آدم کی ولادت کو نہیں ہوئے. تو یہ جو نور بنایا ہے اللہ نے، اس کو کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ اب یہ ہمیں بتائے گا کون؟ آدم خود تو بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تھی اس وقت جس کو دیکھا تھا بس وہی بتا سکتے ہیں، مگر یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کب سے ہیں. آدم نے آنکھ کھولی تو ملائکہ کو دیکھا، سب کو دیکھا. تو آدم کے چلے جبرائیل سے پوچھ لیتے ہیں کہ جبرائیل تم کتنے سال کے؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے. ایک جملہ میں آپ سے بتاؤں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہی سورج ہے؟ بلکہ اس سے پہلے اس کے علاوہ بھی کئی سورج ہیں. اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی آدم جو ہے تمہارے آدم ہی آدم ہے؟ نہیں، ان سے پہلے 70 آدم ہیں. ٹھیک. اور مولا علی نے بھی کہا ہے کہ ورا شمسکم شموسن، تمہارے اس سورج کے پیچھے اور بہت سادہ سورج ہیں، اور جیسی تمہاری زمین ہے ویسی ہی اور زمینیں ہیں، اور جیسے تمہاری آبادی ہے ویسے ہی اور آبادیاں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ. اب یہ جناب جبرائیل تک میں جاؤں گا، اس سے زیادہ تو میں جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جبرائیل نے بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ آخری منزل ہے. اس کے بعد یا رسول جانے یا اللہ جانے یا وہ جانے جس کی لہجے میں اللہ رسول سے کلام کر رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. میں اس کے بعد منزل نہیں. تو جبرائیل ایک مرتبہ آئے رسول اللہ کے پاس، اور جناب فاطمہ بھی وہاں پر ہیں. اور ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے جبرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے چچا جبرائیل، یعنی عربی زبان میں یا اماں، اے چچا جان. تو جبرائیل جو ہے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو رسول اللہ نے دیکھ کر کہا کہ جبرائیل کیوں ہنسے؟ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میں نور سے بنا ہوا اور یہ جناب فاطمہ مٹی کی، وہ مجھے چچا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ جبرائیل یہ فلسفہ چھوڑ رہے ہیں پیچھے کہ دیکھو نور اور مٹی میں کبھی رشتہ ہوتا نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا تو رسول اللہ نے کہا کتنی عمر ہے تمہاری جبرائیل؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے، جب پیدا ہوا تھا تو ایک ستارہ دیکھا تھا، اور وہ ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں نے اس کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اپنی پیشانی جب علی کی پیشانی سے رگڑا تو وہی نور نکلا جو جبرائیل نے پیدائش کے وقت دیکھا تھا، اور فوراً جھکے تعظیم میں. کہا کہ جبرائیل تعظیم میں کیوں جھک رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو وہی نور ہے جس کو میں نے پیدائش کے وقت دیکھا تھا. یعنی معیار عمر جبرائیل کے زمانے میں یہ سولار سسٹم نہیں تھا، لونار سسٹم نہیں تھا، بلکہ نور محمد والے محمد تھا، جس سے دیکھا جاتا تھا کہ کتنے سال کا ہوا ہے.
ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. اب میں اکاؤنٹنٹ حضرات تو بیٹھے ہوں گے یہاں پر, آپ بتائیں کتنا ہوا؟ 30,000 into 30,000 ہو گیا نا, 9 بلین ہوا. 9 بلین تو آپ کی جناب جبرائیل ہے, اور اس کے پہلے یہ محمد والے محمد کا نور ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا, اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی, آدم جو ہے ابو البشر, تم ابو الارواح, تم روحوں کے باپ, اس لیے کہ تمام انوار تمہارے نور سے نکلے. یہاں تک آپ نے ساتھ دیا. اب میں واپس جا رہا ہوں حدیث کی طرف. ایک سلوات بھیج دوں محمد والے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جناب آدم 15,000 سال پہلے, اور نور محمد والے محمد جبرائیل سے پہلے سے. اور آج کی سائنس کی تحقیق کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار بلین, 13 بلین پہلے زمین بنی تھی. اب آپ جا کے پوچھنے لگے کل کی پیدائش کو, جو کل پیدا ہوا ہے, کہ بھیا زمین کیسے بنی تھی, تو وہ کیا بتائے. سورج کیسے بنا تھا, تو وہ کیا بتائے. لہذا آپ کسی بھی صحابی کے پاس یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں بتا سکتے جس نے اس نے زمین اور آسمان کی خلقت کا ذکر کیا ہو. اس لیے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں اس سے کہ تم نے کیسے معلوم, لیکن یہاں جب مولا کائنات کے لیے نہج البلاغہ آپ دیکھیں گے تو پہلے ہی خطبے میں پتا چلے گا کہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کی خلقت کیسے کی تھی. گویا ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہوں بنتے ہوئے, کہ پہلے خدا نے کیا بنایا, پھر خدا نے کیا بنایا. اب سنیے گا, آپ جملہ سنیے گا. سب سے پہلے مولا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے پانی بنایا. اور پانی کس سے بنا؟ جب نور محمد والے محمد نے شفقت کی نگاہ سے دیکھا تو پانی بنا. شفقت کی نگاہ, اس کو یاد رکھیں. اب سائنس میں آ کے پوچھیں کہ پانی کیسے بنتا ہے, کہ 2 مالیکیول ہائیڈروجن کے ہوں, ایک آکسیجن کا ہو. میں نے کہا لو ملا دیا, بنا کے دکھاؤ. کہا نہیں, اس کے بیچ میں سے نور پاس ہوگا. ایک شفقت کی نگاہ پڑے گی تو پانی کا قطرہ بنے گا. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہاں پر آ کے سمجھ میں آتا ہے سب سے, اور کلّا شے, اور ہر چیز جو ہے اس کو ہم نے حیات دی ہے پانی کے ذریعے سے. جو بھی زندگی, پوری دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے زندہ ہے. اب کہہ تو سکتا ہوں کہ پانی کا وجود علی اور رسول, اور خود پانی تمام عالمین کے لیے وجود کا ذریعہ. اسی لیے تو مولا کہہ رہے ہیں کوئی اور اللہ کا وسیلہ بن نہیں سکتا. ہم اللہ کے وسیلے بھی ہیں, ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچا بھی جاتا ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور رسول اللہ نے یہ کر بھی دکھایا. آپ کے گھر میں میں مہمان کے طور پر اگر آؤں گا نہیں, پریشان نہ ہو, آپ کے وہاں جاؤں. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد. اگر اور میں بھی مہمان بن کے آیا اور فلاں صاحب بھی مہمان بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, آپ نے دعوت کی ہے, نظر دلائیے, چلیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں آپ کے گھر پہ دروازے پہ سائل آیا, اور آنے کے بعد اس نے کھٹکھٹایا کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو پہلا فرض کس کا ہے دینے کا؟ جو مہمان آئے ہیں
وہ دیں گے یا جو صاحب خانہ ہے وہ جا کے دے گا. اگر آپ دیں گے بھی تو وہ روک دے گا صاحب خانہ, نہیں آپ رہیں, میں دے دوں. تو جو مالک مکان ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ادا کرے. اب جو مسجد میں آ کر سائل نے سوال کیا, ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر, تو یہ مسجد میں تو مسجد میں آ کے جو سوال کر رہا ہے سائل, وہ خوب جانتا ہے تو دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو مہمان ہیں, یہ وہ ہے جس کو ولی اللہ نے بنایا ہے. اسی لیے سب کے دروازے مسجد میں جو کھل رہے تھے بند ہو گئے, مگر علی کا دروازہ کھلا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے, علی کے لیے ایک ولی کا گھر ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. سلوات ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گھر میرا ہے, گھر میرا ہے. اب میرے اختیار میں ہے کہ میں چاہے دروازے سے آؤں چاہے دیوار توڑ کے آؤں, گھر میرا ہے. لیکن اگر دوسرا توڑ کے آئے گا دیوار تو اس کو چور کہا جائے گا, اس کو بدماش کہا جائے گا. اسی لیے خانہ کعبہ جو ہے, اگر دیوار ٹوٹ کر, دیوار کے ٹوٹنے کے بعد فاطمہ بنت اسد داخل ہو رہی ہیں, کوئی اب پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ تو غلط طریقے سے داخل ہوئی ہیں, بلکہ کعبہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ جس کا گھر ہے وہی مکین آ رہا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور علی کو وہاں پیدا کر کے بتایا کہ دیکھو اگر مجھے پہچاننا ہے تو اس کے ذریعے سے پہچانو. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بس چند جملے اور. تین دن تک رہیں جناب فاطمہ بنت اسد. یہ ماشاءاللہ سے آپ کا مضبوط ہے حسینی امام بارگاہ. ایک مرتبہ دیوار اس کی شگافتہ کرے. دیکھیں شگافتہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جتنی اینٹیں ہیں اتنی جو ہے وہ گرا دیں, وہ شگافتہ نہیں ہے. یعنی یوں دیواریں ہٹیں, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ ہٹ گئیں, الحمدللہ چھت باقی, پھر مل گئیں, یہاں تک بھی برداشت ہو گیا. اب جب نکلنے لگی فاطمہ بنت اسد تو پھر وہی اور پھر وہی ملنا. اور ایک دیوار میں اگر حرکت ہو تو ایک میں حرکت نہیں ہوتی, پھر چاروں دیواروں میں حرکت ہے, اس لیے کہ سب ہٹ رہی ہیں اور سب مل رہی ہیں, اور ساتھ میں چھت بھی. یہ پہلی ہی منزل میں علی بتا رہے ہیں کہ جہاں میں آ جاتا ہوں وہاں فنا نہیں ہوتی, وہاں بقا ہوتی ہے, فنا نہیں ہوتی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اور آئیں گے گواہ کی منزل میں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب یہاں اور جناب اسماعیل بھی تھے. جناب اسماعیل کے بعد موسیٰ, عیسیٰ, یہ سب نبی آئے, مگر کسی کو فکر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر پرستش ہو رہی ہے. نہیں, کسی کو فکر نہیں. اور اس مقام کے اوپر ایک میرے والد جو ہیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس ہو کے آئے تھے, مجلس پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دانتوں کے درمیان میں کچھ بھی لگ جائے تو ہاتھ کو تو بے چینی بعد میں ہوتی ہے, آنکھوں کو بے چینی نہیں ہوتی, مگر زبان کو بہت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو اس میں رہتا ہے دہن میں
وہی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا گھر ہے. تو اتنے نبی آئے اور اتنے وسیع آئے, کسی کو فکر نہیں ہوئی, مگر فکر ہوئی تو اس کو ہوئی جس کا گھر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں. رسول اللہ آئے, اور آنے کے بعد جب رسول بھی آ رہے ہیں تو وہیں آ رہے ہیں جہاں فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی. یعنی باقاعدہ معلوم ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ اس دروازے سے بھی نہیں آئے گا جس دروازے سے بت آتے ہیں. اس کے لیے دروازہ بھی اپنا ہوگا, بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں, جو خود دروازہ ہو اسے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی, دیوار کی ضرورت ہو. دیوار کی ضرورت, دیوار کی ضرورت ہوتی ہے. اب مولانا رسول نے آغوش میں لیا اور فاطمہ بنت اسد نے شکوہ کیا, اے بھتیجے اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. رسول اللہ نے ایک مرتبہ غور سے علی کی طرف دیکھا اور علی نے آنکھ کھولی, رسول کی طرف دیکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے نور نے نور کو دیکھا, نبی نے وسیع کو دیکھا, گواہ نے گواہ کو دیکھا, ولی نے ولی کو دیکھا. اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد نے کہا کچھ کھایا نہیں ہے. رسول اللہ نے لعاب دہن دیا, اپنی زبان دے دی. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے میں. اپنی زبان دی اور ادھر رسول کے لیے علی نے کہا زقنی رسول اللہ زقن. ایسے بھرایا ہے علم کو جیسے کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. ھذا صفت رسول اللہ, یہ مولا کا فکر ہے. یہاں اتنی چیزیں آپ جمع کرنا ایک مجلس میں بڑا مشکل ہے, مگر اتنا ہے کہ یہ سب کہنے کے بعد اب رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ سنا. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوسرے بچوں سے پوچھا بھی جاتا ہے سنانے کے لیے یا انہیں سنایا جاتا ہے. بس یہی فرق ہے ایک ولی میں اور عام انسان میں. عام انسان کو سنایا جاتا ہے, ولی سے سنا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب یہ قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن نازل نہیں ہوا ہے, اور ادھر مولا کائنات نے توریت کی تلاوت کی, انجیل کی تلاوت کی, زبور کی تلاوت کی, اور ہر موقع پر رسول اللہ نے کہا کہ اگر موسیٰ ہوتے تو یہ کہتے کہ مجھ سے بہتر. انجیل کی تلاوت عیسیٰ ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر. زبور کی تلاوت کی تو کہا کہ داؤد ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر. اور یا علی تم نے قرآن کی تلاوت ہو بہو میری طرح کی. یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں. چونکہ جا رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر باتیں, لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کل تو معلوم نہیں تھا نا, اس لیے میں کھلا ہوا تھا. مگر اتنا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا ہے اور یہاں پر تلاوت ہو رہی ہے, اور رسول بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہے. تو یہ کام وہی انجام دے سکتے ہیں دونوں جن کے پر قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے علم قرآن عطا کر دیا گیا ہو. اسی لیے سورہ رحمان میں ہے وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ پہلے کو پیدا کیا, پھر قرآن مجید کی تعلیم دے دی, وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ, اور پھر اس کو بیان دیا رسول کے ہاتھوں پر. یعنی پورے کا پورا کعبے میں پیدائش رسول کے, اور علم قرآن اور رسول کے ہاتھوں پر بیان. یہاں پر یہ جملہ کہنے کے بعد اب جو ہے وہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ قیامت میں یہ لکھا ہوا ہے اے رسول لا تعجل, اے رسول جلدی نہیں کرو وحی بیان کرنے میں. قبل آئیں یغزا علیکا وحیو, قبل اس کے کہ تمہارے اوپر وحی نازل ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس پہلے سے علم ہے,
وہی اس لیے آ رہی ہے کہ اب یہ آیت سنا دیں، اب یہ آیت سنا دیں، اب یہ آیت سنا دیں. تو پہلے سے علم ہے اور پہلے سے قرآن مجید ہے، لہذا رسول تصدیق کر رہے ہیں، علی تلاوت کر رہے ہیں. تیسرا کوئی لہجہ نہیں ہے یہاں پہ. اب جو 7 قاری بیٹھے ہیں کہ فلاں قاری اور فلاں قاری اور فلاں قاری، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو زبان کبھی حیدرآبادی ہو گئی، کبھی پنجابی ہو گئی، کبھی لکھنوی ہو گئی، کبھی دلی والی ہو گئی. تو جتنی جگہ یہ زبان جاتی جائے گی اتنے ہی مفہوم بدلتے چلے جائیں گے. مثال کے طور کے اوپر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. میں تو بنگلور کا ہوں اور بنگلور میں ذرا مشکل ہوتا ہے تلفظ میں. اور ایک صاحب مولانا صاحب آئے، وہ بھی یو پی کے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا 11 بج گئے تھے رات کے. کہا کہ مولانا کہاں سوئیں گے؟ کہا بھئی ایک گدا ہوتا تو اچھا تھا، گدا ہوتا تو اچھا تھا. تو انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا، انہوں نے کہا ان کے سمجھ میں آ گیا. یہ گئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے 1 گھنٹے میں لے کے آئے. تو وہ گدھا لے کر آئے اور پورے راستے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ گدھے پر رات بھر سوئیں گے کیسے. تو صرف زبان کا تلفظ ادھر ادھر ہوا اور فقرے بدل گئے، مفہوم بدل گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے. اب مسلمانوں کا کوئی امکان ہے؟ کوئی کہیں سے چلا آیا بدو، کوئی کہیں سے چلا آیا، کوئی کہیں سے چلا آیا، کسی کا کچھ لہجہ، کسی کا کچھ لہجہ. ہمیں کیا معلوم کہ قرآن مجید کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم تو وہ بتائے گا جو پڑھ رہا ہے یا جو سنا رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ہمیں کیا معلوم ہے؟ وہ آپ اپنے لہجے کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے لہجے کے ذمہ دار تو نہیں ہے. اللہ کے لہجے کا جو ذمہ دار ہوگا وہی ولی ہوگا، اس لیے کہ وہ پیغام ولی پہنچا رہا ہے ولی تک. تو ایک ولی بھیجنے والا، ایک پانے والا، ایک سنانے والا، تینوں یہاں پر کعبے میں جمع ہیں. اب میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سنیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ وَاخْفِضْ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے بازو پھیلا دو اس کے لیے جو مومنین میں سے تمہاری اتباع کرے، تمہاری پیروی کرے، اس کے لیے اپنے بازو پھیلا دو. تو مسلمانوں نے ترجمہ کیا کہ مومنین کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ. میں نے کہا لفظی ترجمہ کرو. اے رسول جو تمہاری اتباع کرے مومنین میں سے اس کے لیے اپنے بازو بچھاؤ. لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو بازو پر آنے والا کوئی نہیں ملے گا. یا تو حسن آئیں گے یا حسین آئیں گے یا علی آئیں گے. ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. بچھا تو عید کے دن حسنین کے لیے بچھا دو اور خانہ کعبہ میں علی کے لیے بچھا دو. تو یہ لفظی ترجمہ. کبھی کبھی لہجے کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. کتنی اچھی طریقے سے فضیلت والی آیتیں آتی ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا نیچے ایک سلوات بھیج دیں محمد والے میں. ذرا سا آپ غور سے اس جملے کی طرف دیکھیں. لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ میں نے آپ کو سنا دیا. ذرا سے آپ لہجہ پلٹ کر کہتا ہوں لا تحزن ان اللہ معنا. اب آپ کو بہت اچھا لگا. صحیح ہے. غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سرکمسٹینسز نہ ہو، چاروں طرف کے حالات نارمل ہو، کام ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہیں کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن سرکمسٹینسز بدل جائیں، خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، اطمینان کا ماحول ہو، تو لہجہ بدلتا ہے. خود بخود لہجہ انسان کا بدلے گا. خوف میں کچھ لہجہ اور کبھی جو ہے وہ اطمینان کا لہجہ ہے کہ نہیں.
اب میں آپ کو صرف ماحول بتا رہا ہوں، تطبیق آپ کیجئے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. صرف ماحول بتا رہا ہوں. اس مثال میں فلوریڈا میں چوریاں بہت ہوتی ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہاں پر جو ہے میں نے اپنی فیملی سے کہہ دیا کہ بھئی دیکھو دروازے پہ کوئی ناک پاک ہو تو تم ہوشیار رہنا، اس لیے کہ اگر میں نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں کوڈ ورڈ بھی بتا دیا کہ یہ کوڈ ورڈ ہے، اس وقت کھولنا دروازہ. انہوں نے کوڈ ورڈ پوچھا، اس نے کوڈ ورڈ کے بجائے دوسرا تگڑا ناک کر دیا. تو اب پتا چل گیا فیملی کو کہ نہیں یہ کوئی چوری کرنے کے لیے آیا ہے. پیچھے کا دروازہ اکثر کھلا ہوتا ہے تو نکل کے بھاگ جاتے ہیں. اب دوسری صورت یہ ہے کہ میں خود گھر کے اندر ہوں اور میرے جو ہے جوان بھائی بھی اس کے اندر ہیں، بہت مجھ سے زیادہ بہادر، اور بیچ میں میری بیوی بچی بھی ہے. تو میں نے جو ہے وہ بیوی بچی سے کہا کہ بھائی جب میں چور آئے تو تم سے کہوں تو تم کمرے میں چلے جانا، اور جوان بھائی سے کہا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو جانا مقابلے کے لیے. اب چور نے جو ہے ناک کیا، بیوی رونے لگی، چونکہ عورتوں کی رونے کی عادت ہوتی ہے. تو مجھے اب اس کو سمجھانا ہے، تو بیوی کو کیسے سمجھاؤں گا؟ ڈانٹوں گا تو اور روگی. اگر میں نے ڈانٹا اس کو تو اور رونا شروع کر دے گی، اس لیے کہ اس کی نسوانیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ خوف ہو تو رونا شروع کر دے. تو میں بیوی کی بات کر رہا ہوں. اب بجائے اس کے اگر میرا بھائی رونے لگے تو اب میرا لہجہ بدل جائے گا. بیوی کو تو نرمی سے سمجھا رہا تھا، بھائی سے بگڑ کے سمجھاؤں گا. ارے اتنے بہادر ہو کے پھر بھی رو رہے ہو. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کر رہا ہوں اپنے بھائی کو. اب تطبیق آپ کر لیجئے. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں. مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ماحول تو خود ہی بولتا ہے، سرکمسٹینس خود بتاتے ہیں کہ کون سا لہجہ اپنایا ہوگا رسول نے. اور یہ فضیلت والی آیت ہے یا فضیلت اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں توہین ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب رسول کے ساتھ رہ کے تمہارا یہ حال ہے تو رسول نہ ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. اور یہاں پر جب یہ عالم ہے تو وہاں پر کیا عالم ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو گواہ بنایا ان سب کو. اور قرآن مجید کی ایک نہیں بلکہ کئی آیتیں ہیں جس میں جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ہم نے اے اہل بیت تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل. لوگوں کے اوپر گواہ ان کو بنایا اور رسول کو ان کے اوپر گواہ بنایا. کیا مطلب؟ یعنی ایک ایک چیز آپ کی یہ جانتے ہیں. جیسے کہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تم نے کیا کھایا ہے، تم کیا اپنے ضمیر میں اور اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. مثال دوں، 5 منٹ لگیں گے. ابو سلط آئے ہیں امام رضا علیہ السلام سے رخصت ہونے کے لیے. آخری سفر پر جا رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں امام رضا سے 2 پیراہن لوں گا، کپڑے لوں گا جو انہوں نے پہن کے اتارے ہیں اور ابھی دھوئے نہیں ہیں، تاکہ وہ میرے کفن میں کام آئیں. اور میں آپ سے وہ اشرفیاں لوں گا، دینار، جس میں آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. وہ یہ سوچ کے آیا، امام کے پاس بیٹھا، لیکن فراق میں امام کی جدائی کا اتنا فراق تھا
اور اتنا وہ روئے کہ وہ بھول ہی گئے کیا مانگنا ہے. وہ امام کو خدا حافظ کہہ کر چلنے لگے تو امام نے کہا ابو سلط کیا تم پسند کرو گے کہ میں اپنا پہنا ہوا کپڑا تمہیں دوں؟ کہا کہ مولا آپ کی جدائی کا فراق اتنا تھا کہ میں بھول ہی گیا, مجھے 2 پیرہن چاہیے آپ کی. تو امام نے اب حکم دیا ہے کس کو؟ غلام کو. سنیے گا حکم, ابا سلط کو میرے وہ کپڑے دے دو جو میں نے اتارے ہیں ابھی دھوئے نہیں ہیں. کہہ سکتے تھے کہ میرے بغیر دھلے ہوئے دے دو, نہیں. امام بھی خوب جانتے ہیں کہ ابو تراب کا بیٹا ہوں, میرے پسینے میں جو کپڑے ہوں گے اس کو تراب اچھی طریقے سے جانتی ہے, کبھی فشار نہیں دے. پھر چلنے لگے ابو سلط. تو پھر امام نے آواز دی کیا جب جاتے ہو کہ میں تمہیں کچھ دینار دے دوں جس کے اوپر میرا نام کندہ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بھی بھول گیا. تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار امام کو یاد دلانا پڑے گا. نہیں نہیں, آپ کے ذہن اور دل میں بات آئی اور وہاں پہنچ گئی. عریضہ جو ہے وہ روشنائی سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انگلی سے لکھتے چلے جاؤ اور جب لکھ رہے ہو جب ہی پہنچ بھی رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. گواہ ہے, گواہ ہے, ان کو معلوم, یہ معلوم اور یہ معلوم ہے کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے. یہ میرا بندہ, اللہ کا بندہ مانگ تو رہا ہے مگر ایسا تو نہیں کہ اس کو عطا ہو جائے اور یہ راستے سے بھٹک جائے. نہیں, اتنا دیا جائے کہ راستے پر رہے. اور سب سے بڑی چیز تو یہی ہمیں ملی ہے در اہل بیت سے, کہ وہ محبت مل گئی کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے جدا ہو سکتی ہے مگر محبت اہل بیت جدا نہیں. محشر میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آتی ہے. بلکہ یوں کہہ دوں کہ جس کے دل میں محبت آ جائے وہ جسم مردہ تو ہوتا ہے, اس میں روح نہیں ہوتی, مگر اگر پٹی کھول دی جائے تو خون ایسے نکلتا ہے جیسے ابھی تازہ دفن ہوا ہے, عروس کی طرح سے. بس جانی گرامی, کربلا میں حسین سب کے لیے گواہ ہے, اور چونکہ گواہ ہے لہذا شمع گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ. مگر کوئی نہیں گیا اور سب نے کہا مولا کیسے آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کے ساتھ اگر ہم مر جائیں تو بقا ہے, آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو فنا ہے. اور ہر ایک کو اس کا مقام بھی بتا رہے ہیں حسین. اے حبیب یہ تمہارا مقام ہے جنت میں, اے زہیر یہ تمہارا مقام. اور صبح سے لاشیں والا اٹھانے والا حسین, جب عصر کے وقت کوئی اور نہیں تھا جو حسین کی خبر خیمے تک پہنچا دے, تو ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی اور زلیمہ زلیمہ سیہا کرتے ہوئے در خیمہ پر آیا اور کھڑے ہو کر ہنہنانے لگا. چھوٹی سی بچی, یتیم بچی جو باپ کے انتظار میں در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی, گھوڑے کی آواز سن کر ایک مرتبہ پردہ ہٹایا, گھوڑے نے اپنی گردن خیمے میں ڈالی اور سکینہ نے دیکھا کہ خون پیشانی سے بہ رہا ہے, لجام فرس کٹی ہوئی ہے, رکاب کٹی ہوئی ہے, زین ڈھلا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ اپنی ہاتھوں کو گلے میں ڈال کر یہ جملہ کہا کہ اے بابا کے گھوڑے, یہ بتا کہ میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر ڈالا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو شفا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی, یہ بچی اتنی چھوٹی تھی لیکن پتہ نہیں کہ بار بار اس کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں ڈالی جا رہی. سب بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بیٹھا دیا مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پر سوار کیا گیا.
اور جب بچی بار بار گرنے لگی تو بچی کو اونٹ کی پشت سے لٹا دیا اور رسن سے باندھ دیا گیا. جب بھی اونٹ آگے بڑھتا تھا اور بچی کا سینہ چھلنی ہوتا جاتا تھا آواز دیتی تھی اے چچا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی بس وہ مقام آیا جہاں پر سکینہ کو بہت پیاس لگی. یہ اعلان آتش کرنے والی بچی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پھپھی اماں پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے. اوپر بیٹھی ہوئی ایک معظمہ نے سنا. سننے کے بعد اس نے خاتمہ سے کہا یہاں سے بڑے قافلے گزرے ہیں مگر اتنا مظلوم قافلہ کبھی نہیں گزرا. ایسے لگتا ہے کہ بہت دنوں سے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. اگر ہو سکے تو جلدی سے پانی پلا دو. وہ کوسے آپ بھر کر چلی تو ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ رک جاؤ میں ہی خود لے کر چلتی ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ یتیم بچی ہے اس کو پانی پلا دوں گی میری دعائیں مستجاب ہوں گی. یہ کہتے ہوئے وہ آئی جناب زینب کے ہاتھ میں کٹورا دیا کہ بی بی اس کو پانی پلا دے. سکینہ نے جیسے ہی پینا چاہا اس بی بی نے کہا کہ 2 دعائیں ضرور کروا دیجیے گا. یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. زینب نے پانی پر ہاتھ رکھ دیا. بیٹی بعد میں پانی پینا پہلے اس کے لیے دعا کر دو. کہا کہ پہلی دعا کیا ہے؟ کہا کہ جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے ہاتھ پھیلائے اے پالنے والے میری یتیمی کا واسطہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہو. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ یہ دعا کروا دیجئے کہ جلد سے جلد مدینے چلی جاؤں. مدینے کا نام سنا زینب بے چین ہوئی. کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا وہاں تو میری شہزادیاں رہتی ہیں. کہا کون شہزادیاں؟ کہا نہیں معلوم. زینب بھی رہتی ہے ام کلثوم بھی رہتی ہے. کہا کیسے جانتی ہو؟ کہا ایک مرتبہ گئی تھی تو زینب نے اپنی چادر اڑا دی تھی. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا. کہا ام حبیبہ ارے نہیں پہچانا میں زینب ہوں یہ ام کلثوم یہ سکینہ ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرثیہ و سلام نوح اور ماتم اور ذکر کو قبول فرما. ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. باروزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما. پالنے والے حج و زیارت سے مشرف فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کے اعمال و انسان میں فرما. Ya Hussein.